نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا حتى إذا رأوا ما يوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جو وعدہ دیے جاتے ہیں، فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا وَأَقَلُّ عَدَدًا، کون زیادہ کمزور ہے مددگار ہونے کے حساب سے اور کون کم ہے عدد کے حساب سے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون، آپ فرما دیجئے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، ام یجعل له ربی امدا، یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی وقت مقرر کر دیا ہے۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کو، فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس اطلاع نہیں دیتا اپنے غیب پر کسی کو، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو چن لے اپنے رسولوں میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، پس بے شک چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے چوکیدار، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ جان لے کہ یقیناً انہوں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور گھیر لیا جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو گن گن کر شمار کر رکھا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ الجن آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کا بیان پڑھا تھا کہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی پکار جائز نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، جب آپ اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو خالص پکارتے ہیں تو لوگ جتھے بن کر آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ آپ کھل کر کہہ دیں کہ انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ میں تو اپنے رب کو پکاروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ رہی بات کہ عذاب، فرمایا عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے کر آنا ہے، میں نفع نقصان کا مالک نہیں،
اور اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں، پناہ کی جگہ بھی کوئی نہیں۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، جو اللہ نے حکم دیا وہ پیغام پہنچا دینا۔ سو میں پہنچا رہا ہوں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو فإن لہ نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ آج کے سبق میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، اب تمہیں ناز ہے اپنی طاقت پر، تمہیں ناز ہے اپنے لشکر پر، تمہیں ناز ہے اپنی دنیاوی سطوت اور غلبے پر، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا نا پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کمزور کون ہے۔ اب تو تم ایمان والوں کو کمزور سمجھتے ہو نا، کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں، یہ بلال ہیں، یہ صہیب ہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا یہی نظریہ تھا کہ مال و دولت کوئی نہیں آپ کے پاس، ہمارے پاس تو بادشاہ بڑا مال ہے، ہمارے تو پاس بڑے لشکر ہیں۔ فرمایا اب تم اپنے مال دولت لشکر کو دیکھ کر اہل ایمان پر فخر کرتے ہو، جب اللہ کی پکڑ آئے گی نا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مال و دولت کام آتا ہے یا نہیں آتا، لشکر تمہارے زیادہ ہیں یا رب کے زیادہ ہیں، وہ اس وقت پتہ چلے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے ما وہ عذاب، یوعدون جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، فسیعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کون زیادہ کمزور ہے مدد کے حساب سے اور گنتی کی تعداد کے حساب سے۔ لگ پتہ جائے گا کہ کون کمزور ہے اور کس کا معاون اور مددگار طاقتور ہے۔ تمہارے مددگار یہ دنیا کے لوگ ہیں اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر لگے گا پتہ کون کس کا معاون زیادہ طاقتور ہے اور کون کمزور ہے۔ وَأَقَلُّ عَدَدًا، تمہارا عدد یہ مکے کے کچھ لوگ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کے لشکر موجود ہیں۔ فیصلہ اس دن ہوگا۔ چنانچہ بدر میں ہو گیا یہ فیصلہ، 313 بظاہر تو تھوڑے ہے اور ادھر 1000 کا لشکر ہے، ادھر یہ معاون ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم 1000 فرشتہ مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس دن پتہ چل گیا کہ مددگار جس کا رب ہو وہ کامیاب ہوتا ہے یا جس کے دنیا کے لوگ ہوں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک طرف سب ہیں اور ایک طرف اکیلا رب ہے، سب والے ہار جائیں گے، رب والا جیت جائے گا۔ ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقہ ہستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا، وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اور رات کے وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ رب سے فریادیں کر رہے تھے۔ سورہ انفال میں ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے میرے محبوب جب آپ بھی فریادیں کر رہے تھے، آپ کے صحابہ بھی فریادیں کر رہے تھے، مجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور میں رب کہہ رہا تھا انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اے میرے محمد کے یارو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا ہے تو میں اللہ 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل کر رہا ہوں۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ فرماتے پتہ چل جائے گا جب میدان سجے گا، پھر پتہ چل جائے گا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، کون مددگاروں میں کمزور ہے، کون گنتی میں کم ہے،
پتہ چل جائے گا۔ جب یہ باتیں ہوئیں پھر مشرکین کا مطالبہ، اچھا پھر یہ کب آئے گا عذاب جی، تاریخ بتاؤ۔ فرمایا تاریخ مجھے نہیں پتا، تاریخ رب نے بتانی ہے، رب جب چاہے گا۔ قل آپ فرما دیجئے ان ادری میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون کیا وہ قریب ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، ام یجعل لہ ربی امدا یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت اور وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے علم ہے۔ کس کے علم میں ہے جی؟ کیوں؟ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا بس ظاہر نہیں کرتا، مطلع نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو، الا من ارتضی من رسول ہاں کبھی کوئی خبر بتانے کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسول کو۔ غیب جاننے والا اللہ۔ تھوڑی سی بات یہ سمجھیے، مسئلہ علم غیب کا کوئی مشکل مسئلہ تو ہے نہیں، خواہ مخواہ اس کو بحث بنا دیا گیا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجیے، سارے ساتھی جاگ رہے ہیں نا جی؟ اچھا، بعض دفعہ سر نیچے ہوتا ہے تو جاگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن جی اچھا نہیں، ویسے میں نے کہا سر نیچے ہوتا ہے تو شک پڑ جاتا ہے، باقی تو مجھے پتہ ہے جاگ ہی رہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ غیب، بھئی غیب اللہ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو غیب ہے نا یہ مخلوق کے حساب سے ہے، اللہ کے لیے تو غیب اور ظاہر سب کیا ہے، برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات دل میں کرے یا اونچی بول کے کرے، کوئی دن کو روشنی میں چلے یا رات کے اندھیرے میں چلے، رب کے لیے سب برابر ہے۔ رب کے لیے بولو سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے نہیں۔ غیب تو ہے مخلوق کے حساب سے، بھائی کوئی چیز ظاہر ہے، کوئی جیسے جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، فرشتے ہمیں نظر کوئی نہیں آتے، یہ چیزیں غیب جو ہے مخلوق کے حساب سے ہیں، رب سے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اچھا اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر غیب کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں یا دیگر انبیاء کے علم غیب کے بارے میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، حالانکہ دیکھو اس آیت پہ آپ غور فرمائیں، عالم الغیب اللہ ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، ہاں الا من ارتضی من رسول رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اطلاع دے دیتا ہے۔ تو انبیاء کی طرف اللہ نے کئی غیب کی خبریں بتائی ہیں، ہزاروں بتائی ہیں، سینکڑوں بتائی ہیں۔ انبیاء کو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے یہ جنت اور جہنم کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے، یہ جنت کی نعمتیں جو ہم نے پتہ ہے کہ جنت میں یہ ہوگا، یہ ساری غیب کی باتیں ہی تو ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو بتائی، نبی نے ہمیں بتائی اور ہمیں پتہ چل گیا۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے بولو؟ ذاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور میرے خیال میں یہ ٹھنڈے دماغ سے ہر بندہ مانتا، ہر طبقہ مانتا ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک کو رسول کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ صرف مسئلے پہ غور کیا جائے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اللہ کی طرف سے عطا۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق اللہ کے اور نبی کے علم میں، اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی ساری مخلوق کا علم محدود ہے، اس کی ایک حد ہے نا۔ دیکھو میرے پاس تھوڑا علم ہے، آپ کے پاس زیادہ ہے، بڑے استاد ہوں گے ان کے پاس اور زیادہ ہوگا، شیخ الحدیث کے پاس اور زیادہ ہوگا، مفسر زیادہ ہوتا جائے گا، پھر صحابی کے پاس زیادہ، پھر نبی کے پاس ان سب سے زیادہ، لیکن پھر بھی ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ دوسرا فرق کیا ہو گیا کہ نبی کا علم یا مخلوق کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم کیا ہے بولو؟ یہ دوسرا فرق ہو گیا خالق اور مخلوق کے علم۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ لفظ تو عربی کا ہے، میں پھر آسان کر دیں، ایک لفظ ہے حادث اور ایک ہے قدیم۔ حادث اور قدیم، حادث کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو، اور قدیم کا مطلب ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اور اللہ کا علم بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا،
اور مخلوق کا علم حادث ہے، ایک وقت نہیں تھا، پھر ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی مخلوق ہو، ایک وقت میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا نا جی، اس کے بعد پھر اللہ نے علم عطا کیا، پر ان کا ایک وقت کے بعد علم شروع ہوا، اور رب کا علم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ اور یہ میرے خیال میں ایسی تین باتیں ہیں کہ اگر ہر بندہ ان پہ سوچے، ہر طبقے کا بندہ سوچے، تو کسی کو انکار نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی وہ بالکل نفی کرتا ہے کہ بھئی انبیاء کے پاس کوئی غیب کی بات ہے ہی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے تو کئی غیب کی خبریں انبیاء کو بتائی ہیں نا، بتائی ہیں نہیں بتائی ہیں؟ یہ جنت جہنم یہ سارے معاملے غیب کی تو ہیں، اللہ نے اپنے انبیاء کو بتائے ہیں۔ بات ہی ہے کلی علم، ہر چیز کا علم، ہر وقت کا علم یہ اللہ کے پاس ہے، ورنہ تو غیب کی کئی خبریں اللہ نے اپنے انبیاء کو اطلاع دی ہیں، اور اس سب پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ چوتھے پارے میں بھی یہ ہے، بالکل اسی طرح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن کر کے دے دیتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا اللہ من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے غیب کی خبر کے اظہار کے لیے جس کو چاہتا ہے اللہ چن لیتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ بتا دیتا ہے۔ نہ بتانے پہ آئے، توجہ کرنا، بڑی ایک پیاری مثال دینے لگا ہوں، نہ بتانے پہ آئے تو اپنے ہی شہر کے کنویں میں یوسف پڑا ہوا ہو اور بابا یعقوب پریشان ہو پہ رو رہے ہوں، لیکن نہ بتائے، اور بتانے پہ آئے تو 40 سال کے عرصہ گزر جانے کے بعد سینکڑوں میل کے فاصلے پر کرتا موجود ہو، خوشبو پہلے پہنچا دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جب بتانے پہ آئے تو بتا دے، نہ بتانے پہ آئے تو نہ بتائے، بہرحال مرضی کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ عالم الغیب، وہی غیب کو جانتا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو پسند کر لے، جس کو چن لے اپنے رسولوں میں سے، اس کی طرف وہی کیسے بھیجتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتے چلاتا ہے۔ جب جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، رب کا پیغام لے کر آتے ہیں، صرف جبرائیل بھی طاقتور ہیں، لیکن اللہ کریم دائیں بائیں فرشتوں کے جھرمٹ میں جبرائیل کو بھیجتا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے محافظ کے ساتھ، تاکہ پتہ چل جائے یہ رب کی طرف سے وحی اور رب کا کلام آ رہا ہے۔ لِيَعْلَمَ، تاکہ جان لیں، پتہ چل جائے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ وہ سارے فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے گھیر لیا جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس علم تھا، اس سارے علم کو گھیرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جبرائیل وحی لے کر آئے، اس کے ارد گرد گھیرا فرشتوں نے ڈالا ہوا ہے، لیکن سب کچھ گھیرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ آیت الکرسی میں ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم میں سے ایک شے کو بھی مکمل طور پر گھیرنے والا کوئی نہیں، الا بما شاء، جتنا رب چاہے اتنا علم دے دیتا ہے، پورے علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کو گن گن کر رکھنے والی ذات، شمار کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سورہ مریم کے آخر میں فرمایا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، جتنے بھی لوگ کائنات میں ہیں، کچھ آ چکے ہیں، کچھ اب ہیں، کچھ بعد میں آئیں گے، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، ہر چیز کو گن گن کر رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر مر کر مٹی میں ملنے کے بعد کوئی ذرے ادھر ادھر ہو گئے، کوئی اعضاء کٹ کے ادھر ادھر ہو گئے، شاید دنیا میں باقی تو کسی کو پتہ نہ ہو فلاں آدمی کا عضو کہاں دفن ہے اور کہاں مل گیا ہے، لیکن رب کی ذات ایک ایک ذرے کو بھی جاننے والی ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کو گن گن کر شمار کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔